یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں، اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں، بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں، نہ پولیس روکے گی، نہ فوج روکے گی، نہ پبلک روکے گی، لیکن جو یہ بابا جی قبر میں دفن ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ جو چاہے اس کو نقصان پہنچا لے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا جتنی آئی ہے یہ دنیا ان کو نہیں روکے گی۔ اور پھر اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے کہتا ہے، اے بہن بھائیوں، سارے دور جا کر اس پل پہ انتظار کرو اور ان کو کام کرنے دو، ان کے راستے میں خلل نہ ڈالو۔ اگر یہ کام ہو گئے 1,00,000 روپیہ دوں گا، اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا۔ اور اگر بابے نے ان کو درخت نہ ہلانے دیا، یہ درخت نہ کاٹ سکے، درخت نہ اٹھا سکے، تو پھر یہ سارے اہل حدیث بریلوی ہو جائیں گے۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا، جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال چ کر، اس بندے نو کسی قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرف نہیں ہوئے گی۔ بابا جی بات سرکار دا میں ذمہ دار نہیں، وہ جیڑا بھی نقصان پہنچان وہ انہاں دا اپنا مشن ہے، وہ میرا تعلق نہیں۔ البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا کٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ انہاں نو کسی قسم دا انہاں دے رستے چ خلل پیدا نہیں میں ہون دیاں گا، نہ ہوئے گا۔ اے اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نو 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان۔ ٹھیک ہے جناب؟ تے جیڑا معاہدہ ہویا وہ لکھیا ہے، وہ لکھیا ہے، وہ دے اوتے بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت اٹھان چ کامیاب نہ ہون، یہ سارے اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی، اگر اس بابے کے اندر کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی، مرنے کے بعد کچھ کرنے کی قوت ہوتی، جو اس کا استنجا کروا رہا تھا اس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا، کم از کم اتنا سا کام تو کر لیتا نا کہ پرے ہو، کہاں ہاتھ لگا رہا ہے، بے شرم پیچھے ہٹ، میں خود ہی استنجا کر لیتا ہوں۔ اس وقت تو یہ آرام سے پڑے رہے گے، جو کرنا ہے کر لا، میں تو لمبا ہی پیا، میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ ارے جو استنجا نہ کر سکا، جو وضو نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کپڑے نہ اتار سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو چل کر قبرستان نہ جا سکا، مرنے کے بعد اس میں یہ قوت ہے کہ اپنے دربار پہ پڑے ہوئے درخت کو کاٹنے سے روک لے، کاٹنے سے بچا لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہانی گھڑنی تھی، کوئی مزیدار تو گھڑتے، کہانی گھڑنی تھی، آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا، اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے، وہ طریقہ سمجھا دیتے۔ آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور، نشتر میڈیکل کالج لاہور۔ للو پھتو بندہ نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر، بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت، اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویژن کے ذمہ داران میں سے۔ اس کا صفحہ نمبر 39، کتنی مزیدار کہانی ہے، سنیے۔ کہتا ہے طاہر شاہ صاحب، تبلیغی جماعت کے ایک عالم، طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کی حالت بگڑ گئی۔ جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ چلیے کرنو، آؤ چلیں، موت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ آئی، اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ 2 فرشتے آئے، وہ طاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ آسمانوں پر پہنچے، سنیے گا، آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں، مولانا یوسف بھی، مولانا احمد علی لاہوری بھی، پریشان ہو گئے۔ کہ دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں بلا لیا۔ پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کو جا کر کہی۔ انہوں نے حضور کو شکایت کی۔ کس کی شکایت؟ کس نے مارا تھا؟ اللہ نے۔ اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا حضور کو شکایت کی
اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے. مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، مولانا الیاس صاحب نے دیا. اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے، ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا. شاہ صاحب اٹھ بیٹھے، خود چل کر گھر پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے، تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی. وہ مر بھی گیا، آسمانوں پہ چلا بھی گیا، اور وہاں سے ریٹرن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کرے. میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے. مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا. کیوں نبی واپس نہ آئے؟ فتنہ ارتداد پیدا ہوا، لوگ مرتد ہوئے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی. مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے؟ اللہ کے لیے سوچئے. نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا، تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب کو بھیج دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ بابا جی